إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهما سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں دونوں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لہما کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تأخذا کہ تم دونوں نے وصول نہیں کرنا، تم دونوں نے لینی نہیں ہے، فی الصدقۃ زکوٰۃ میں، یعنی آپ نے زکوٰۃ وصول نہیں کرنی الا من هذه الاصناف الاربعۃ سوائے ان چار اصناف کے، یعنی ان چار اصناف کے اندر آپ نے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی کسی بھی چیز میں آپ نے زکوٰۃ وصول نہیں کرنی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الشعیر جو، والحنطۃ اور گندم، والزبیب اور منقع خشک انگور جس کو کہتے ہیں کشمش، والتمر اور خشک کھجور۔ رواہ الطبرانی والحاکم، اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ جتنے بھی آپ بلوغ المرام کے مطبوعہ نسخے کا مطالعہ کریں گے اس میں آپ کو یہی ملے گا حوالہ کہ رواہ الطبرانی والحاکم، لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص کے اندر اس روایت کو امام حاکم اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہما کی طرف منسوب کیا ہے، اور علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، طبرانی کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد، اس کے رجال کو صحیح کے رجال قرار دیا ہے کہ یہ روایت بالکل درست ہے۔ وللدارقطنی اور سنن دارقطنی کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے قال فرماتے ہیں، فَأَمَّا الْقِسَّاءُ جہاں تک معاملہ ہے کس کا؟ قصہ،
قصہ اس کھیرے کو بھی کہتے ہیں، ککڑی کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے لفظ قصہ استعمال ہوتا ہے، کھیرے اور ککڑی۔ والبطیخ اور تربوز، اس کے اندر خربوزہ بھی آ جاتا ہے، والبطیخ اور تربوز، والرمان اور انار، والقصب اور گنے، والقصب گنا، والقصب فقد عفا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس سے معاف کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ ککڑی، کھیرا، تربوز، خربوزہ، انار اور گنے۔ گنے سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ زمینی پیداوار جس کے تنے میں پوریاں اور گریں ہوں، جیسے بانس ہوتا ہے، سرکنڈا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ فقد عفا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اندر زکوٰۃ لینے کو معاف کر دیا ہے۔ وَإِسْنَادُهُ ضعیف، اور اس روایت کی سند بھی ضعیف ہے۔ سب سے قبل ہم اس حدیث کی حیثیت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اندر جو بات موجود ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ جو پہلی حدیث جو آپ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پڑھی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کہ روایت کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ کیوں؟ سفیان الثوری مدلس ہے اور انہوں نے عن کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اور جو دوسری حدیث ہے سنن دارقطنی کی، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کی سند کے اندر اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ، اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ وہ جو راوی ہے وہ متروک الحدیث ہے، جس کی وجہ سے وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو یہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں کی دونوں روایتیں باعتبار سند ضعیف ہیں۔ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک یہ مرسل روایت ہے، یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے۔ اب سند کے اوپر تھوڑا سا میں نے آپ کو بتلا دیا کہ کچھ علماء کے نزدیک یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور کچھ علماء کے نزدیک یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اس روایت کے اندر مسئلہ کیا بیان ہوا ہے۔ یاد رکھیے پیچھے آپ نے جو دو حدیثیں پڑھی تھیں ان کو اپنے سامنے رکھیں، پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جو آپ نے حدیث پڑھی تھی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، صرف میں عربی عبارت اس کی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ لیس فیما دون خمس اواق من الورق صدقۃ ولیس فیما دون خمس زود من الابل صدقۃ ولیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقۃ۔ یہ پیچھے آپ نے روایت پڑھی، پھر اس کے بعد والی آپ نے ایک روایت پڑھی تھی اب سالم بن عبداللہ کی، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر وفیما سقی بالنفع نصف العشر۔ ٹھیک ہے، اب جو پہلی روایت ہے اس کے اندر کیا موجود تھا کہ اگر آپ کی کھجور وہ 5 اوسق سے کم ہے، 5 اوسق سے کم ہے تو اس کے اوپر پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، 5 اوسق کا ہونا ضروری تھا، یعنی اس کے اندر نصاب آ گیا کہ آپ کی جو پیداوار زمین سے ہو رہی ہے اس غلہ جات کے اندر، غلہ جات کے اندر، فروٹ کے اندر آپ نے زکوٰۃ کتنے نصاب پر دینی ہے اس کا ذکر آ گیا تھا کہ پھل وغیرہ پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جب وہ 5 اوسق موجود ہو، اگر اس سے کم ہوگی تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ اور جو اس کے بعد والی روایت آپ نے سالم بن عبداللہ بن عمر کی پڑھی تھی، اس کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا کہ آپ نے جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اپنی زمین کی،
ٹھیک ہے، وہ کھیتی کی، وہ آپ کی کیا نام ہے اس کے اندر لگنے والے پھل وغیرہ کی، تو اب اس زمین کو ہم نے دیکھنا ہے، زمین دیکھنی ہے کہ وہ زمین کون سی ہے، اس کے اوپر آپ کے اخراجات، آپ کی محنت لگ رہی ہے، یا آپ بغیر محنت اور بغیر اخراجات کے وہاں سے کاشت کر رہے ہیں۔ یہ پیچھے آپ نے دونوں روایات پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ ایک میں نصاب کا ذکر ہوا کہ کتنے نصاب پر زکوٰۃ بنتی ہے، عشر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری آپ نے پڑھا کہ زمین اگر اس طرح کی ہے تو عشر دیں گے، اگر اس طرح کی ہے تو آپ نے نصف عشر دینا ہے، تو یہ آپ نے پڑھا۔ اب جو آپ نے روایت پڑھی ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس روایت کے اندر جو مسئلہ موجود ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے پھل وغیرہ کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، غلہ کی زکوٰۃ کیسی دینی ہے، اور کن غلوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کی اقسام کتنی، احکام کیا ہے، یہ چیز اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی۔ جو آپ نے حدیث پڑھی اس کے اندر 4 چیزوں کا ذکر ہے کہ آپ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا کہا کہ آپ ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کسی چیز میں زکوٰۃ وصول نہ کرنا، یعنی آپ نے زکوٰۃ اگر لینی ہے تو صرف اور صرف کس کے اندر لیں گے، گندم کے اندر لیں گے، جو کے اندر لیں گے، منقع کے اندر لیں گے اور کھجور کے اندر لیں گے۔ 5ویں کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ زمین سے اگتی ہو اور اس سے زکوٰۃ آپ وصول کر لیں گے۔ اب یہاں پر جو حصر آیا ہے کہ لا تأخذا فی الصدقۃ الا من هذه الاصناف الاربعہ، اس چیز کو سمجھ لیں، کیا یہ حصر حقیقی ہے یا یہ حصر اضافی ہے؟ یہ حقیقی حصر ہے، یعنی کہ یہیں پر بس اسلام نے روک دیا ہمیں کہ بس یہ 4 چیزوں میں آپ نے عشر زکوٰۃ نکالنی ہے، لینی ہے، وصول کرنی ہے، اس کے علاوہ باقی چیزوں میں آپ نے زکوٰۃ نہیں لینی، یعنی چاندی کا آپ نے الگ پڑھا، سونے کا آپ نے الگ پڑھا، نقدی پڑھ لی، ٹھیک ہے، آپ نے جانوروں کے بارے میں پڑھ لیا، اب پیچھے کیا رہ گئی تھی، آپ کی زمین رہ گئی تھی، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں رہ گئی تھی، اس کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ تو آپ نے زمین سے جو بھی چیز نکل رہی ہے ان میں 4 چیزوں میں آپ زکوٰۃ لیں گے، باقی میں نہیں لیں گے۔ تو یہ جو حصر ہے کہ 4 چیزوں سے ہی زکوٰۃ لینی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حصر حقیقی ہے یا یہ حصر اضافی ہے، یعنی حقیقی کا مطلب یعنی کہ یہ 4 ہی ہیں، اس کے علاوہ 5ویں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اضافی کا مطلب یہ ہے کہ حصر اضافی کہ آپ نے جب ان کو یمن کی طرف بھیجا تو یمن میں اس دور کی جو اجناس تھیں، ٹھیک ہے، ان اجناس کا ذکر آپ نے کر دیا کہ وہاں پر جو موجود تھی، گندم موجود تھی، منقع موجود تھا، کھجور موجود تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس میں سے زکوٰۃ لے لینی ہے۔ اس مسئلے میں یعنی علماء کا اختلاف موجود ہے کہ یہاں پر حصر اضافی ہے یا حصر حقیقی ہے، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر یاد رکھیے مسئلہ ہے، جو حصر حقیقی مانتے ہیں وہ ان کے علاوہ 5ویں چیز کوئی بھی نہیں مانتے کہ جس کے اندر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، بس یہ 4 چیزیں ہی ہیں، اس میں ہی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، 5ویں کوئی سی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ اور جو حصر اضافی مانتے ہیں علماء، ان کے نزدیک کیا ہے کہ ہر چیز جو بھی زمین سے اگتی ہے اس کے اندر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور پھر آگے میں آپ کو دلیل سمجھاؤں گا، باتیں سمجھاؤں گا ان میں سے صحیح بات کون سی ہے۔ تو یہ مسئلہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب جو غلے میں سے ہم نے زکوٰۃ لینی ہے، ٹھیک ہے، یا غلہ آپ کا ہے، اس میں زکوٰۃ کے وجوب کا قانون ضابطہ کیا ہے؟ سمجھ لیجئے، سب سے پہلے وہ جو ہو، گندم ہو، یا جو بھی غلہ ہے جو ناپ کر آپ بیچتے بھی ہیں اور ناپ کر آپ خریدتے بھی ہیں، اور ان کو ذخیرہ بھی کیا جاتا ہو، یعنی آپ ان کی خرید و فروخت کرتے ہیں،
ماپ کر ناپ کر تول کر آپ ان کو بیچتے ہیں خریدتے ہیں، اور اس کو آپ اگر ذخیرہ کرنا چاہیں تو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 وہ کھایا بھی جاتا ہو، وہ یعنی غذا بھی ہو، وہ کیا ہو؟ غذا بھی ہو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اس کی ماپ تول ہوتی ہو، خرید و فروخت ہوتی ہو، اور نمبر 2 وہ ذخیرہ کیا جاتا ہو، اور نمبر 3 وہ کھایا بھی جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ یعنی ہر وہ چیز جو ماپی جاتی ہے، تولی جاتی ہے اور بطور خوراک اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ہر چیز آپ دیکھ لیں گے جن کو آپ تولتے بھی ہیں اور ماپتے بھی ہیں، اس کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے اور ذخیرہ بھی ہوتی ہے، اور اس کو کھایا بھی جاتا ہو۔ یعنی یہ بنیادی طور پر 2 چیز سمجھ لیں، ذخیرہ ہو اور وہ قوت کھایا جائے، غذا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہو گئی، یعنی کہ وہ خوراک ہے لیکن ذخیرہ نہیں ہو رہی، خوراک ہے لیکن ذخیرہ نہیں ہو رہی، تو علماء کہتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر وہ ذخیرہ بھی ہو رہی ہے اور خوراک بھی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ موجود ہے، کیونکہ اس طرح جب ہم یہ بات کریں گے جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہر وہ چیز جس کو کا وزن کیا جاتا ہو، جس کو تولا جاتا ہو، اس کو بطور خوراک کے کھایا جاتا ہو، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو حدیث کے ظاہر سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جو تولی جاتی ہیں یا تولی نہیں جاتی، اب ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ان میں موجود ہے۔ جو پیچھے آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پڑھ لی تھی، ادھر سے یہ مسئلہ ثابت ہو جائے گا کہ جو بھی آپ کی اس مقدار کے اندر یعنی 5 وسق اس سے کم نہ ہو، اتنی ہے تو آپ نے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، یہاں پر جو حصر ہوگا یہ حصر اضافی کہلا دے گا، یہ اضافی حصر ہوگا کہ یہاں پر آپ نے 4 چیزوں کے اندر ہی مراد نہیں لی تھی، بلکہ آپ نے ہر اس چیز کے اندر زکوٰۃ کو واجب قرار دے دیا تھا جو کھائی جاتی ہے اور ذخیرہ کی جاتی ہے۔ اچھا، نمبر 2 جو پھل وغیرہ ہوتے ہیں جن کو ہم فاکہہ کہتے ہیں، فواکہ اس کی جمع آتی ہے، ٹھیک ہے، تازہ اور مزیدار پھل، یہ فواکہ کا جو لفظ یاد رکھیں، فاکہہ ہر پھل کو نہیں کہا جاتا جو تازہ اور مزیدار پھل ہو، ٹھیک ہے، جو تازہ تازہ کھایا جائے، اور اگر وہ تھوڑا پرانا ہو جائے تو نہیں کھاتا وہ، یعنی سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ذخیرہ بھی نہ ہوتا ہو۔ تو فاکہہ سے مراد یعنی وہ چیز جو تازہ تازہ استعمال ہو رہی ہے اور اس کو ذخیرہ ہم نہیں کر سک رہے، تازہ تازہ بس وہ کھائی جا رہی ہے، تو ایسی چیزوں کے اندر پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود بعض علماء ایسی چیزوں میں زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں، لیکن یہ قول مرجوح اور محل نظر شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اسی طرح تازہ سبزیوں میں بھی کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے، اور ان پھلوں میں بھی زکوٰۃ نہیں جو ذخیرہ نہیں ہو سکتے، جیسے سیب ہے، نارنگی ہے، سنگترا ہے، خوبانی وغیرہ، ان پر کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں۔ جہاں تک کہتے ہیں انجیر کا تعلق ہے تو بعض کے نزدیک چونکہ اسے تازہ تازہ بھی کھایا جاتا ہے، تو جب تازہ کھا لیا جاتا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جب اس کو آپ خشک کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر زکوٰۃ آ جائے گی، جب آپ اس کو کیا بنا لیتے ہیں، انجیر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات پھر میں مسئلہ مزید آپ کو مزید بتاتا ہوں، اور جو دوسری روایت آپ نے پڑھی تھی سنن دارقطنی کی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیزیں ذکر کر دیں جو تازہ تازہ کھائی جا رہی ہیں، یعنی ککڑی ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، اسی طرح جو ہے نا انار ہے، یا پھر جو گنا وغیرہ ہے، یہ کیا ہے، تازہ تازہ کھائے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے پاس محفوظ نہیں ہو رہی۔ اب آتے ہیں ہم اس مسئلے کو مزید سمجھنے میں کہ کیا ہر کھیت جو زمین سے آپ کی پیداوار ہو رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جو پھل آپ کے درختوں پر لگ رہا ہے ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ انعام 141 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اور عبداللہ بن عباس کیا بیان فرماتے ہیں؟ حق کیا ہے؟ الزکاۃ المفروضہ، کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس سے مراد فرض زکوٰۃ ہی لیتے ہیں۔ دوسری دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ جو تم کماتے ہو اور جو تم زمین سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے، سب میں سے انفقو خرچ کرو۔ اب یہ جو خرچ کرنا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 کے اندر موجود ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو سے مراد یہ کہ سونا چاندی کے علاوہ پھل اور کھیتیاں بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین سے لوگوں کے لیے اگایا ہے۔ اور امام قرطبی اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ نباتات، معادن اور رکاز، یہ تینوں اشیاء اس آیت کو شامل ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہیں، اور امام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ سے مراد غلہ، پھل اور ہر وہ چیز ہے جس پر زکوٰۃ ہے۔ امام مجاہد نے اس سے مراد ان پھلوں سے خرچ کرو جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے نکالے ہیں۔ اور اسی طرح امام سیوطی، امام جلال الدین جو ہے جلالین جن کو کہا جاتا ہے، دونوں کو جلال الدین، ٹھیک ہے، سیوطی اور دوسرے، یہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں اس سے مراد غلہ اور پھل ہے۔ اور تیسری دلیل کیا ہے جو آپ نے پیچھے سیدنا عبداللہ بن عمر والی روایت پڑھی تھی فیما سقط السماء والعیون، یہ بھی اس چیز کو یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی زمین سے آپ نکال رہے ہیں اس میں عشر یا نصف عشر موجود ہے۔ تو زمین سے جو بھی چیز حاصل ہو رہی ہے اس پہ سے یا تو 10واں حصہ یا 20واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ اس پر کیا ہے؟ امت کا اجماع بھی ہے۔ اب جو لوگ پھلوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ پھلوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، تو ان کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے باغ والوں کا قصہ بیان کیا ہے سورہ قلم کے اندر، کہ ان کے والد جو ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا کرتے تھے، اس کا حق ادا کرتے تھے، لیکن جب اولاد آئی تو انہوں نے کیا ہے؟ اس میں سے ادا نہ کرنا چاہا، تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ وہ پورا باغ ہی ان کا تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس کے اندر بھی اشارہ اسی جانب ہے کہ زمین سے اگنے والی چیز میں سے اللہ کا حق ادا انسان کو کرنا چاہیے۔ تو اب رہی یہ بات کہ جن اجناس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ تو آپ نے پڑھ لی اس روایت کے اندر کہ 4 چیزیں ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے: گندم، جو، کھجور، منقع۔ امام ابن قدامہ نے امام ابن منذر اور ان کا یہ قول ان الفاظ سے نقل کیا ہے کہ اجمع اہل العلم علی ان الصدقۃ واجبۃ فی الحنطۃ والشعیر والتمر والزبیب۔ اختلاف جو ہے اصل میں وہ کیا ہے؟ ان 4 اصناف کے علاوہ جو باقی نباتات ہیں، کیا اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو جن علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ان 4 اصناف میں ہے، ٹھیک ہے، ان 4 اصناف میں ہی زکوٰۃ ہے۔ ان میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، امام عبداللہ بن مبارک ہیں، امام حسن ہیں، امام ابن سیرین ہیں، امام شعبی ہیں، وہ امام احمد بن حنبل سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا ہے، امیر صنعانی وہ بھی اسی کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دلائل کیا ہیں؟ ایک تو یہ حدیث جو آپ نے پڑھ لی کہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ آپ نے نہیں لینی زکوٰۃ مگر ان 4 چیزوں میں سے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو جو ہے نا انہی 4 چیزوں کے اندر مقرر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ گندم، جو، منقع اور کھجور، اس کے علاوہ 5ویں چیز کوئی نہیں ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت کے اندر جو ہے مکئی کا ذکر ہے، وہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔
آگے وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا ان روایات سے کیا ثابت ہو گیا کہ آپ نے اگر عشر لینا ہے تو انہی 4 سے لینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں لینا، کیونکہ قطعی دلیل سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، باقی جو اشیاء ہیں ان کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب دیگر جو علماء ہیں جیسا کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد، وہ کہتے ہیں صرف ایسے کھیتیوں اور پھلوں سے زکوٰۃ ہوگی جو کھانے اور ذخیرہ کرنے کے قابل ہوں، اور یہی موقف امام ابو یوسف کا بھی ہے اور امام محمد بھی، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ لکڑی، گھاس اور بانس کے علاوہ ہر ایسی چیز پر زکوٰۃ واجب ہے جسے زمین اگاتی ہے۔ امام داؤد ظاہری وہ کہتے ہیں زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز میں زکوٰۃ واجب ہے، البتہ جس چیز کو ناپا تولا جا سکتا ہو اس میں وجوب عشر کے لیے عشر جو ہے اس کے وجوب عشر کے لیے نصاب شرط ہے، اور جو چیزیں ناپی تولی نہیں جا سکتی کہتے ہیں ان کے قلیل و کثیر مقدار میں عشر واجب ہے۔ اور امام ابن حجر انہوں نے داؤد ظاہری کے اس قول کے متعلق کہا کہ یہ 2 حدیثوں کے درمیان انہوں نے گویا کہ ایک قسم کی تطبیق دی ہے۔ عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ راجح اور جو قوی قول ہے وہ داؤد ظاہری کا ہے، اور شیخ صالح بن فوزان جو ہیں وہ ہر قسم کے غلے پر زکوٰۃ کے وجوب کے قائل ہیں۔ راجح بات کیا ہے یہ میں نے آپ کو علماء کے اختلاف بیان کر دیا کہ کون کہتے راجح اور کون زکوٰۃ کہتے واجب ہے، کون کہتے واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس حدیث کے اندر 4 اصناف کا ذکر ہے میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ اصل کیا ہے، اس حدیث کے ثبوت اور ضعیف ہونے کا اختلاف ہے۔ تو جن کے نزدیک یہ صحیح ہے وہ یہی 4 پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں تو وہ ہر اس چیز کو لے کر آ جاتے ہیں کہ جو بھی زمین سے نکالی جائے، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب بھی تم کٹائی کرو اس دن تم دو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اس چیز میں سے دینی ہے۔ مما اخرجنا لکم من الارض، جو بھی ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ فیما سقط السماء والعیون، کسی بھی قسم کی زمین ہے، آسمان سے پانی یعنی کہ محنت کے بغیر آپ نے اس زمین کو سیراب کر کے فصل حاصل کر لی ہے، کھیت حاصل کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے سبزیوں میں زکوٰۃ کا، تو اس مسئلہ میں بھی علماء کا اختلاف موجود ہے، اس مسئلہ میں بھی اختلاف موجود ہے۔ کچھ علماء وہ کہتے ہیں کہ سبزیوں میں زکوٰۃ ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ عطا بن صائب بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مغیرہ نے موسیٰ بن طلحہ کی زمین سے سبزیوں کی زکوٰۃ لینے کا ارادہ کیا تو موسیٰ بن طلحہ نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جو حدیث آپ نے پڑھی وَأَمَّا الْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ والی، ٹھیک ہے، اور پھر انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ، تو اس کے اندر جو علماء کی رائے ہے وہ اختصار سے میں بیان کر کے بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ امام مالک اور امام شافعی سبزیوں میں زکوٰۃ کے وجوب کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ امام احمد اور امام ابو یوسف اور محمد کہتے ہیں صرف ان سبزیوں میں زکوٰۃ واجب ہے جنہیں ناپا تولا اور ذخیرہ کیا جا سکتا ہو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سبزیوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس حدیث میں ہے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، اس کا متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سبزیوں میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ امام شوکانی سبزیوں میں زکوٰۃ کے وجوب کے قائل نہیں ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق سبزیوں کی زکوٰۃ کے متعلق کوئی روایت صحیح نہیں ہے، جتنی بھی روایات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال جتنی بھی روایات ہیں وہ ضعیف اور ناقابل حجت ہے، تو اس لیے عمومی دلائل سے یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمینی پیداوار پر جب کہ وہ نصاب کو پہنچتی ہو زکوٰۃ فرض ہے، چاہے اس میں سبزی ہے یا کوئی اور چیز ہے، سب کے سب اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو آپ نے زکوٰۃ کس طرح دینی ہے وہ آپ کو پیچھے آپ نے حدیثیں پڑھ لی، اور آگے بھی کچھ روایات کو آپ پڑھیں گے، وہاں پر آپ کے سامنے یہ مسئلہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اس مسئلے کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا ان چاروں سے ہی زکوٰۃ لی جائے گی یا ان کے علاوہ بھی آپ عشر زکوٰۃ وغیرہ لیں گے۔
ٹھیک ہے، کون کون سے علماء ہیں اور کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا، اور اصل اختلاف کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتلا دی ہے۔ تو زیادہ احتیاط اور راجح جس کو علماء قرار دیتے ہیں، جس کی طرف گئے ہیں، وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کے عموم سے یہی باتیں ملتی ہیں کہ جو بھی ہم زمین سے پیداوار حاصل کر رہے ہیں اور وہ پیداوار اپنے نصاب کو پہنچ رہی ہے، اور وہ نصاب کیا ہے؟ 5 وسق، ٹھیک ہے، اس کو وہ پہنچ رہی ہے، تو اس میں سے پھر ہمیں عشر ادا کرنا پڑے گا یا نصف عشر ادا کرنا پڑے گا اپنی زمین کو مد نظر رکھ کر۔ اگر اتنی مقدار میں نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جہاں تک سبزیوں کا تعلق ہے، یعنی کہ وہ ظاہر تازہ تازہ نکل رہی ہے، تو اگر اندازہ بندہ کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے اوپر علماء کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ جو کہتے ہیں ہے ہی نہیں زکوٰۃ، تو وہ کہتے ہیں بعد میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ حق آپ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی مقدار میں نکل آئے گی تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ ادا کر دینا، واللہ اعلم۔